ولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویزع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج۔ عزیزان محترم، آپ سب کو ایام ولادت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بہت بہت مبارک ہو، اور اسی دعا اور اسی تمنا اور آرزوؤں کے ساتھ کہ خدا کرے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ خدا کی اس آخری حجت کا ظہور ہو اور ہم ان کے رقاب کے اندر ان کے ساتھ شامل ہوں اور شہادت کے درجے پر جو ہے وہ فائز ہو سکیں۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ماہ شعبان کے ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں اور کئی عرصوں سے ہو رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس سال جو ہے وہ توفیقات اس طرح نہیں ہے کہ ہم آپ کے درمیان میں موجود ہوں اور امام بارگاہ میں یا حسینیہ سینٹر کے اندر یہ پروگرام البتہ دوسری طرف مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماری ہے، اور خاص طور پہ یہ جو حالات دنیا کے اس وقت چل رہے ہیں ایک بیماری کی وجہ سے، ایک وائرس کی وجہ سے، کہ جس نے ہم اس پوزیشن کے اندر ہم سب کو کر دیا ہے، تو اس میں ہمارا وظیفہ جو ہے وہ اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے کہ ہم بہتر طریقے سے جو ہے وہ ان ایام کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کریں اور اپنا اصل مقصد اور اصل ہدف جو ہے وہ ہم اس پہ قائم رہیں۔ آخری زمانہ کی تعبیر دینا بعید نہیں ہے ان ایام کو، کہ وہ زمانہ کہ جہاں پر ایمان کو ثابت رکھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ گفتگو بہت سارے پیراہے میں کی جا سکتی ہے اور ہو بھی رہی ہے، اور یقیناً علماء کرام سے آپ استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ میں کیونکہ ان حالات کے اندر جو بہت زیادہ لوگ سوال کر رہے ہیں اور بہت زیادہ جو لوگوں کے اندر ایک اضطراب پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت کیا یہ علامت ظہور میں سے ہے یا نہیں ہے، تو ہم اس پہ ایک تھوڑی سی گفتگو کریں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ علامتیں، نشانیاں جو ہیں وہ ظہور کی وہ کیا ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور کیا سب علامتیں ایک ساتھ ہوں گی یا الگ الگ ہوں گی۔ تو اس پر بہرحال میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ کچھ چیزیں عرض کرنی ہے کہ دیکھیں امام کا ظہور، ایک تو یہ کچھ چیزیں تو بہت کلیئر ہیں کہ دنیا میں ظلم و ستم کا بڑھ جانا، اور اس وقت جو ہے وہ بے عدالتی، یعنی جسٹس نہیں ہوگا، لوگوں کی طرف پریشانیاں ہوں گی، یہ سب ہوں گی۔ حتیٰ سائنس انسان کو جواب نہیں دے پائے گی، جو بھی انسان کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، اور انسان بے ساختہ اپنے وقت کے امام کے لیے جو ہے وہ تڑپے گا کہ کاش کے امام آ جائیں اور ہمیں اس مشکلات سے نجات دیں۔ تو علل ظاہر دیکھنے میں سچویشن ابھی فی الحال ایسی ہی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم واقعاً ظہور کے قریب جا رہے ہیں، یا ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ظہور کے لیے آمادہ کریں۔ دونوں چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ یقیناً ہر روز جو گزر رہا ہے وہ ہمیں ظہور کے قریب کر رہا ہے۔ ظہور کب ہوگا اسے صرف خداوند متعال بہتر جانتا ہے کہ کس دن امام کا ظہور ہونا ہے، لیکن حالات ہمیں ہر روز اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ظہور کی جو علامتیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں کہ کچھ علامتیں بہت پہلے ہو چکی ہوں، کچھ علامتیں بعد میں ہوں، لیکن شرائط کا امپورٹنٹ ہے۔ شرائط ظہور کی مہیا کرنا، ان شرائط کو جو ہے وہ اپنے اندر ایجاد کرنا، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، اور اکثر اسی طرف اپنے آپ کو بھی متوجہ کرتا ہوں کہ ہمیں ان شرائط کو تیار کرنا چاہیے جو ظہور کو فراہم کر سکیں۔ ہم علامتوں کو دیکھ رہے ہیں، علامتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو علامتیں جو ہیں وہ ان کو آپ دیکھیں تو تین گروہ کے اندر
آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب ولی الزمان کے اندر جو ہے وہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ 3 قسم کی علامتیں ہیں۔ پہلا جو اس کا جو پارٹ ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر ایک علامتیں یعنی حتمی ہیں، یعنی انہی میں سے کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جو ظہور کے وقت ظہور سے پہلے اپنا تحقق یعنی ظہور سے پہلے وہ ہوں گی، اور کچھ جو ہیں وہ شاید ظہور کے بعد ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوں یا نہ ہوں۔ یعنی مثال کے طور پر جو ہم کہتے ہیں خروج سفیانی کا جو خروج ہے وہ ہوگا یا وہ غیر حتمی ہے۔ بعض علامتوں میں بعض روایات میں اس کو علامت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعض کے اندر جو ہے کہ ممکن ہے کہ یہ ریزن نہ ہو ظہور سے پہلے، یہ قبل محقق ہو سکتا ہے، ظہور کے بعد جو ہے وہ ایسا ہو۔ دوسرا حصہ جو ہے علامتوں کا وہ یہ ہے کہ یا ان علامتوں کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظہور قریب ہے، یا وہ ظہور جو ہے وہ ابھی دور ہے اس سے، یعنی یہ علامت ہے، اس علامت کے بعد ظہور بہت قریب ہوگا، یا ظہور جو ہے وہ اس کے قریب نہیں ہوگا، ظہور ہوگا لیکن یہ بس ایک علامت ہے، جس کے اندر ایک علامت یہ ہے کہ جو خواتین ہوں گی، جو خواتین ہیں ان کی شکلیں جو ہیں وہ مردوں کی طرح ہو جائیں گی۔ یہ ہم آگے انشاءاللہ چلیں گے، کچھ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان کی تھی کچھ علامتیں، اور کچھ مولائے متقیان نے، ہم ان کی طرف بھی آج کی اس گفتگو میں کچھ جو ہے وہ نظر کریں گے، کہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا ہے۔ اب یہاں پر یہ کہ خواتین کی شکل مردوں کی طرح ہو جائے گی، جو ہے وومنز ہیں جو مینز کی طرح، فیمیل میل کی طرح لگنے لگیں گی، یہ ایک علامت ہے، لیکن کیا یہ علامت ہو جائے گی تو کیا ظہور نزدیک ہے؟ جبکہ ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ علامت متوقع ہو چکی ہے، خواتین جو ہیں وہ اپنے ظاہری آرائش سے اور چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ، اور باقی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ مردوں کے مشابہ ہو گئی ہیں، اور آپ کے سامنے فیمنزم کی جو گفتگو اور ویو جو دنیا میں ہے بھی صحیح، وہ اپنے آپ کو مرد کے برابر لانے کے چکر میں اور اس طرح ہے۔ یہ خوب ضروری نہیں ہے کہ یہ علامت جو ہے وہ قریب کی ڈیفائن ہو، یہ علامت ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ امام کا ظہور ہو۔ دوسری جو بہت قریب کی علامتیں ہیں، جس میں سے ایک مومن کا کہ جو بہت پاک اور با تقوی پرہیزگار ہوگا، جس کے نفس زکی ہے، یعنی اس واقعہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد روایات کی روشنی میں علامت جو ہے وہ بہت قریب ہے، یعنی یا اس کے بعد پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نزدیک آ گیا ہے ظہور۔ اب یہ ایک حصہ ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ علامت، تیسرا حصہ جو ہے، پہلا حصہ ہم نے کیا یعنی وہ علامتیں جو مست ہیں اور وہ جو ضروری نہیں ہے کہ ہوں یا نہ ہوں۔ تیسرا حصہ کہ وہ علامتیں جو ظہور کو بہت قریب ہمیں بتا رہی ہیں، اور وہ علامتیں جو ظہور کو بہت قریب نہیں بتا رہی ہیں، ہو سکتا ہے بہت عرصے کے بعد ہو۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ علامتیں جو ظہور کی ہیں وہ ظاہر ہیں، یعنی بڑی کلیئر ہیں، واضح ہیں، جو سامنے ہوں اسی سے ہم اس چیزوں کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ ہیں کہ جس کے لیے ہمیں تفسیر کی ضرورت ہو، تعویل کی ضرورت ہو ان علامتوں کو جو روایت کے اندر ہمیں آئی ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک چیز کے فوراً کوئی چیز ہو، جیسے یہی والی جو ہم نے گفتگو کی کہ خواتین جو ہے وہ مردوں کی طرح ہو جائیں گے، یہ ایک ظاہر ہے، صریح ہے، واضح ایک چیز نظر آ رہی ہے، لیکن دوسری چیز جو اس کو ہمیں شاید ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر روایات میں آیا ہے کہ دجال جو ہے وہ حتمی علامتوں میں سے ظہور کریں گے، لیکن کیا آیا دجال شخص ہوگا یا دجال کے لیے ہمیں اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ روایت میں آیا ہے کہ دجال جو ہے وہ ایک گدھے کے اوپر بیٹھے گا، اور وہ پوری دنیا میں ایک گاؤں گاؤں شہر شہر جائے گا، اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا، لوگ اس کی طرف جذب ہو جائیں گے۔ تو آیا اس دور کے اندر جو دور ہم گزار رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، ان حالات میں یہ لاجیکلی نہیں نظر آتا کہ کوئی جو ہے وہ ایک جانور پہ بیٹھے اور شہر شہر گاؤں گاؤں جائے لوگوں کو جذب کرے۔ ظاہراً ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کی تعویل کر سکتے ہیں، ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ فتنہ ہوگا، دجال جو ہے وہ شاید یہ ٹی وی جو ہے، ایک زمانے میں کہا گیا کہ یہ دجال ہے، پھر کہا کہ وہ انٹرنیٹ جو ہے، اور یہ ساری چیزیں اور واضح بھی ہیں، یعنی یہی انٹرنیٹ اور ٹی وی کہ جہاں پر اس کے
ذریعے سے ہم ابھی اچھے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ذریعے سے معاشرے کو تباہ اور برباد بھی کیا گیا، اسی کے ذریعے سے گناہ اور فساد اور اخلاقی برائیاں یہ سب بھی جو ہے وہ ہے۔ پھر یہی میڈیا جو ہے وہ یہی حاکم ہوا ہے ہمارے ذہنوں کے اوپر، مثال کے طور پر لوگوں کو جذب کر رہا ہے اپنی طرف۔ جو آپ دیکھیں غلط بیانیاں، پروپوگنڈے، جھوٹ اور جو پلاننگ ہے خاص طور پہ، اور ابھی بھی دیکھیں اس وائرس کے اندر ہمیں خوف و ہراس کو پھیلا دینا، اور ہمیں جو نیوز مل رہی ہیں پوری دنیا سے ہمیں نہیں پتہ ساری نیوز صحیح ہیں غلط ہیں، ہمارے پاس ہر چیز اویلیبل نہیں ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہی دکھاتے ہیں، ایک میجورٹی مین اسٹریم کو وہی دکھا رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہاں پر حالات کیسے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہاں پر کتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں۔ خوف و ہراس پھیلا دینا، خوب اس سے لگتا ہے کہ یہ خود ایک میڈیا جو دشمن اس کو استعمال کر رہا ہے وہ بھی ایز اے دجال جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اور اس کو اس کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے اندر جذب کیا جا رہا ہے۔ خوب یہ تین جو ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا، اس تین سے ہم ٹوٹل یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 جو ہیں وہ پارٹس ہو جاتے ہیں ان روایات کی روشنی میں، یعنی پر ہم روایتوں سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اب آپ خود سمجھ لیں کہ اب ہم آگے دیکھتے ہیں بعض روایتیں جو بہت بعید کی ہیں، کیا وہ ابھی ہو گئی ہیں؟ جو ابھی بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں، مسلسل ہم جو بھی پروگرام کر رہے ہیں اس میں ہمیں لوگ سوال بھی کرتے ہیں آن لائن لائیو پروگرامس کے اندر کہ مولانا صاحب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے اور یہ ہوتا جائے گا اور آگے بھی ہوگا۔ سچویشن یہ ہے کہ کیا ہم خود ریڈی ہیں کہ نہیں ریڈی ہیں، ہمیں اس کی طرف زیادہ توجہ دینا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ روایات میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ جو بہت نیئر ظہور کو ڈیفائن کر رہی ہیں، اور وہ جب ہوں گی تو یقیناً جو ہے وہ اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم انٹرنیٹ پہ ہر چیز کو فارورڈ کر رہے ہیں کہ بغیر ایک تو اس کو کسی لاجیکل ریزن ہے یا مستند روایت ہے نہیں ہے، کوئی گفتگو اچھی بات ہے، استغاثہ کریں، دعائیں پڑھیں، اور یہ ضروری ہے کہ ہم ان حالات کے اندر ایام میں ہم دعائیں کریں اور مل کر دعائیں کریں، لیکن ان چیزوں کی طرف توجہ کریں کہ جو ہمارے بزرگ علماء ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ نہ ہر شخص اپنے طرف سے بیٹھا ہوا کوئی چیز کو جو ہے وہ ایجاد کرے اور بیٹھے کہ بھئی یہ کر رہے ہیں اور یوں کریں، اور جس طرح ہر آدمی ڈاکٹر بن گیا ہے اس وائرس کے بعد اور واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ اپنی تجاویز پیش کر رہا ہے۔ بہتر ہے جو ایکسپرٹس اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، جو لوگ ٹھیک ہوئے ہیں، ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ ہم عمل کریں، تاکہ ورنہ ہوتا ہے کہ جب کلسٹر آف انفارمیشن آتی ہے تو ہم کسی چیز پہ بھی عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح جب ہم ایک کلسٹر آف انفارمیشن کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ پڑھنا ہے، وہ پڑھنا ہے، اور وہ رہ جاتا ہے۔ جو دعائیں ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ ماہ شعبان ہے، بہترین دعا مناجات شعبانیہ ہے، ہم اس کی تلاوت کریں، ہم اس میں دیکھیں کہ اس کے اپنے اندر فراز میں بیان ہوتا ہے کہ پروردگار میری موت جو ہے وہ میرے قریب پہنچ چکی ہے، مگر میرے گناہوں نے مجھے تجھ سے قریب ہونے نہیں دیا، تو میں انہی گناہوں کے اقرار کے ذریعے سے تیری بارگاہ میں وسیلہ قرار دیتا ہوں کہ تو مجھے جو ہے وہ رحم کر، مجھ پہ معاف فرما۔ تو ہم ان دعاؤں کو پڑھیں، اور وہ دعائیں جو میں پہلے کئی پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھیں، جیسے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 7 ہے اس کو پڑھیں، دعائے نور کو پڑھیں، زیارت عاشورہ، حدیث کسا، دعائے توسل، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ خوب یہ چیزیں جو کہ ہمارے پاس مستند ہیں ہم ان کو پڑھیں، نہ کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خود ساختہ جو ہے وہ بنائیں اور شروع کر دیں۔ بہت ساری علامتیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں شخص آیا، اور امام صادق سے یہ روایت ہے کہ امام صادق نے جو ہے وہ علامات ظہور کے بارے میں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا، تو رسول خدا نے تقریباً ایک روایت میں ہے کہ 72 علامتوں کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، 72 علامتوں کو بیان کیا ہے۔ مولا متقیان نے اپنے ایک صحابی ساسا بن سوہان کو جو ہے وہ تقریباً 40 علامتوں کو ایک خطبے کے اندر بحر الانوار کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ کافی چیزیں جو ہے وہ ان میں کامن ہیں، میں کچھ کی گفتگو کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہو کہ یہ وہ علامتیں ہیں کہ جو ہو رہی ہیں، کچھ ہو چکی ہیں، کچھ ہونے والی ہیں۔ ہم
ان علامتوں کے ذریعے سے ہم متوجہ ہو سکتے ہیں کہ ہاں ظہور نزدیک ہے، لیکن کتنا نزدیک ہے، کب ہے، اس کے لیے ہم کچھ اور حصہ دیکھیں گے جو ظہور کی علامتوں کو بہت قریب شو کر رہا ہے. ہم ان کو آخر میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس طرف متوجہ کروا رہی ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری امت نماز کو ضائع کر دے گی، یہ ایک علامت میں سے ہے کہ ایک امت ہماری جو ہم لوگ، میں کسی کو کہہ نہیں سکتا، انسان اپنے آپ کو کہے اور اپنی طرف کیا ہم نماز کو ہم نے قائم رکھا ہوا ہے، نماز ہم واقعاً صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، یا نماز امت پڑھ رہی تھی یا اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے؟ خوب یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دوسری چیز کہ شہوت کی پیروی ہوگی، لوگ شہوت اور خواہشات کی پیروی کریں گے، اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے. خیانت جو ہے وہ لوگوں کے اندر زیادہ ہوگی. خیانت بہت ساری ہے، خیانت زبان سے بھی ہے، خیانت آنکھ سے بھی ہے، خیانت امانت کو نہ رکھنا بھی خیانت ہے. امانت میں جو آسمان میں فضا جو ہے وہ تاریک ہو جائے گی. شاید گناہوں اور معصیتوں کی وجہ سے شاید ہوا جو ہے وہ آلودہ ہو جائے گی. کہا بھی جاتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، خدا نخواستہ گناہ ہوتے ہیں، تو آسمان جو ہے وہ شاید ہمیں وہ اس طرح نظر نہیں آتا. حقیقتاً جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ اثرات اور نعمتیں انسان سے کم ہو جاتی ہیں. پانی خشک ہو جائے گا بہت ساری جگہوں پر، آسمان سے غبار آسمان میں ہو جائے گا. شاید اس کی توجہ جنگوں کی طرف ہو، شاید جنگیں کچھ گزر چکی ہیں. جنگ فرسٹ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار 2 جو ہے وہ ہو چکی ہے. اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ جنگیں ہوئی ہیں، آسمان غبار آلود رہا ہے اور ہو چکا ہے. سیکیورٹی کم ہو جائے گی، چاہے وہ ہوا کے راستے ہوں، چاہے وہ زمین کے راستے ہوں. لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا بولیں گے. بہت آسان ہے آج کل، ہر آدمی ایک دوسرے کو برا بھلا بولنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اس میں کوئی دیر نہیں کرتا. ذرا سی کسی سے کوئی کوتاہی غلطی ہو جائے آپ کے سامنے، جس طرح ہم لوگ اپنے ہی لوگوں کا حال کرتے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور واٹس ایپ پہ. لوگ جو ہیں وہ دامن سکوت گناہوں کے اندر، لوگوں کے دامن جو ہیں وہ گر جائیں گے. بے حجابی ہے، گناہ ہے، فیملی گناہ کر رہی ہے، خدا نخواستہ جو ہے وہ ان ساری چیزوں میں ملوث ہے. لوگ دنیا پرست ہو جائیں گے. ظاہری دنیا، خوبصورتی، گھروں کی خوبصورتی، دیواروں کی خوبصورتی ہے، بڑی بڑی عمارتیں، مضبوط عمارتیں لوگ بنائیں گے، خوبی دنیا میں بن چکی ہیں، ساری ہیں. درخت جو ہے وہ ان کو لگانا کم ہو جائے گا، اور اگر ہوگا بھی تو درختوں کی جو چیزیں ان کو استعمال کم کیے جائے. قیمتیں چیزوں کی آسمانوں پہ پہنچ چکی ہیں، قیمتیں بڑھ جائیں گی آپ کے سامنے. دنیا ابھی حالات میں تو ویسی جو ہے وہ انفلیشن ریٹ کتنا ہائی ہو گیا ہے. باطن کا پردہ ہٹ جائے گا، یعنی جو لوگ اصل میں ہوں گے وہی جو ہے وہ سامنے سے نظر آ جائیں گے. اسکار ہے کہ یہ برا آدمی ہے، یہ دنیا پرست ہے، یہ جو ہے وہ اس کو سٹیٹس چاہیے اور یہ چوری کرتا ہے. یعنی یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی اور لوگ اس کے باوجود بڑے آرام سے اور عادی زندگی گزار رہے ہوں گے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جو گناہ تھا لواط کا، وہ اوپن ہو جائے گا. اگر آپ دیکھیں آج کل دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ سب برائی اتنی عام ہو گئی ہے، لیگل ہو گئی ہے ملکوں کے اندر. اس سے بڑی اور کون سی علامت ہم سمجھتے ہیں کہ انتظار کریں. لوگ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوں گے کام کے اندر، کاروبار کے اندر، جو کہ آج کل بہت زیادہ واضح ہے. سارے پروگرام انسان کے جو ہیں وہ نفسانی خواہشات کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہوں گے. بے عصمتی جو ہے، یعنی عصمت اور طہارت اور پاکیزگی جو خواتین کے اندر سے ہوگی، وہ لوگوں کے اندر سے چلی جائے گی. لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ سارے کام کریں گے. اور یہ کافی طولانی ہے اور وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کی طرف بڑھیں. لوگوں کا اصل، رسول خدا فرماتے ہیں کہ لوگ جس سے محبت کریں گے وہ پیسہ ہوگا، اور پیسہ ہی جو ہوگا وہ پہلا ہدف ہوگا جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے. آج آپ دیکھ لیں کہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوگ اسی کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو علامتیں ہو رہی ہیں. کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ابھی متوقع نہ ہو. تقریباً جو میں نے مطالعہ کیا ان میں سے اکثریت علامتیں ہو چکی ہیں، اور ہو سکتا ہے ایک معاشرے میں نہ ہو سکتا ہے کسی اور معاشرے کے اندر جو ہیں وہ ہو چکی ہوں.
مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے صحابی چاچا بن سوہان کو بھی جو ہے وہ ظہور کی نشانیاں بتائیں، ان کے اندر بھی جو ہے وہ تقریب حاکم جو ہیں وہ فاسد حاکم جامع پہ حکمراں ہوں گے۔ آپ کے سامنے جو اس ٹائم پوری دنیا میں اکثریت تعداد جو حکمرانوں کی ہے وہ کیا ہے، آپ جن کی وجہ سے آج ہم یہ پرائس پے کر رہے ہیں، جن کی نااہلی اور جن کے اپنے آپ اور اپنی خواہشات کے رہنے کی وجہ سے آج دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ پس رہا ہے، ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے، ان کی اپنی خواہشات کی وجہ سے آج یہ وائرس جو ہے وہ، جس کو اب باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ اب تو بہت زیادہ گفتگو ہو بھی چکی ہے کہ یہ ایک بایولوجیکل وار ہے اور مین میڈ وائرس ہے، کہ جس کو جو ہے وہ دنیا کی پاپولیشن کم کرنے پر، دنیا کو اپنی تسلط کے اندر لانے پر جو شیطانی طاقتیں ہیں انہوں نے اس کو جو ہے وہ ان ظالم اور فاسق حکمرانوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اجرا کرایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وہ نشانیاں کے جو بہت قریب ظاہر کریں گی، اس کے اندر جو ہے وہ 5 علامتیں ایسی ہیں جو ضرور ہوں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پہلی آسمان سے جو صدا آئے گی، ایک آسمان سے ایک ندا آئے گی، یہ خروج سفیانی خسف البیدہ، یعنی جو ہے وہ ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن، یہ ہوں گے۔ خروج یمانی اور نفس زکیہ کا جو ہے وہ قتل کیے جانا، یہ ہے۔ ایک آسمان سے ندا آئے گی، زرارہ جو کہ اصحاب تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو ندا آسمان سے آئے گی کیا اس کو ہر کوئی سنے گا یا خاص لوگ سنیں گے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ نہیں، اس صدا کو ہر کوئی سنے گا۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ پھر مولا، پھر لوگ جب سب صدا کو سنیں گے تو پھر امام کی مخالفت کیوں کریں گے؟ کچھ لوگ مخالفت کریں گے۔ کہا کیونکہ اس صدا کے بعد شیطان کی بھی صدا آئے گی، تو اس صدا کے بعد جب شیطان کی صدا آئے گی تو پھر لوگ متزلزل ہوں گے، کنفیوز ہوں گے، جن کے ایمان کمزور ہوں گے وہ جو ہے وہ اس صدا کی پیروی کریں گے، تبھی وہ امام کی مخالفت کریں گے، لیکن جن کے ایمان مضبوط ہوں گے وہ شیطان کی آواز پہ توجہ نہیں کریں گے۔ اور یہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن جو روایاتوں میں آیا ہے، یہ ماہ رمضان کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں، یعنی مڈ آف ماہ رمضان کے اندر جو ہے وہ سورج گرہن ہوگا، اور آخر رمضان میں، اسی رمضان میں جو ہے وہ چاند گرہن ہو جائے گا۔ تو کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ جو علم، اور اس زمانے میں بہرحال لوگ واقف تھے ان چیزوں سے، کہا کہ مولا یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ سورج جو ہے وہ منتھ کے آخر میں جو ہوتا ہے وہ گرہن ہوتا ہے، اور چاند جو ہے وہ مڈ میں ہو سکتا ہے۔ تو امام نے کہا میں جانتا ہوں، مگر اس وقت یہ جو قانون ہے یہ تبدیل ہوگا، تبھی جو ہے وہ علامت جو ہے وہ بہت قریب ہو چکی ہوگی، اور جس ماہ رمضان میں یہ ہوگا، اور صدا بھی جو کہتے ہیں آئے گی، وہ روایات میں 23 ماہ رمضان کو ہے یہ ندا جو آسمان سے آئے گی۔ تو اسی سال کہتے ہیں کہ ظہور جو ہے وہ عاشورہ کے دن ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ سب علامتیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیں کہ کون سی نزدیک ہیں، کون سی دور ہیں، کون سی حتمی ہونی چاہیے، کون سی بہت ساری بعد میں ہوں گی۔ یہ سب علامتیں ہم نے آپ کی خدمت میں بہرحال ایک بہت خلاصہ کر کے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ائمہ کی طرف سے روایات بالکل صریح ہیں کہ امام کا ظہور ہوگا، امام تشریف لائیں گے، اور امام جو ہے وہ اس دنیا کو ظلم اور اس سے پاک کر دیں گے۔ وہ ایک طولانی سفر ہے کہ امام کے ظہور ہوگا، پھر امام کے ظہور کے وقت بہت کچھ ہوگا، پھر ظہور کے بعد وہ مختلف حصے ہیں گفتگوؤں کے کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے گا ان ایام میں ان گفتگوؤں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ہمارا وظیفہ کیا بنتا ہے ابھی آج کل کے دور میں؟ دیکھیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کب تک زندہ ہیں، ابھی زندہ ہیں، کل تک زندہ ہیں، یا اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ ہم دنیا سے جو ہے وہ چلے جائیں، یہ تو کسی کو نہیں پتہ۔
موت حتمی ہے، موت نے آنا ہے، لیکن میں ساری علامتیں نہ دیکھ پاؤں تو کیا میں کچھ بھی نہیں کروں؟ مجھے ان شرائط کو اپنے وجود میں پیدا کرنا ہے۔ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ روایات جو ہے وہ پیش کر چکا ہوں امام باقر علیہ السلام سے، کہ جس میں وہ خصوصیتیں ہیں جو امام کے اصحاب کے اندر ہوں گی، وہ خصوصیتیں جو امام کے اصحاب کے اندر ہونی چاہیے۔ اس روایات کے آخر میں ضمیمہ یا خلاصہ یہی تھا، اگر یہ خصوصیات تمہارے اطراف میں کہیں ہوں تو تم ان کو ڈھونڈو، ان خصوصیات کو۔ اگر کوئی ایسا شخص تمہیں نہیں ملتا تو پھر اس خصوصیت کو، ان علامتوں کو اپنے اندر ایجاد کرو، یعنی میں اپنے آپ کو اس قابل کروں کہ میں امام کے ظہور کے لیے کچھ زمینہ فراہم کر سکوں، کچھ ایسا کام کر سکوں، کچھ ایسا ایک قدم بڑھا سکوں، ایک پتھر بن جاؤں ظہور کے رستے کا، تاکہ لوگ میرے اوپر سے چلتے ہوئے ظہور تک پہنچیں۔ بیان ہوتا ہے کہ آیت بہت بڑے عالم دین جو تھے مقدس اردبیلی، ان کے بارے میں جو ہے وہ ایک عالم دین ہی بیان کرتے ہیں کہ میں جب نجف میں تھا اور نجف میں صحن ہی میں میرا حجرہ ہوتا تھا، تو میں نے رات کے ٹائم پر دیکھا کہ کوئی اندر داخل آیا ہے، اور اس داخل اندر آتے ہی اس زمانے میں حرم بند ہوتا تھا، حرم کا دروازہ جو ہے وہ اچانک سے خود کھل گیا اور پھر اندر کا دروازہ کھلا، تو میں بھی نیچے اترا، میں نے جا کر غور سے جب دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، مقدر سے اردبیلی تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ کوئی ایسے جیسے مولا متقیان سے کلام کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے پلٹے اور پھر وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا گیا اور وہ مسجد کوفہ میں گئے، اور پھر وہ ایک مقام پہ اندر جائے اور دیکھا کہ کہیں پھر کسی سے کلام کیا ہے، پھر کوئی گفتگو کی ہے، میں نہیں دیکھ پایا باقی کس سے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ پھر جب واپس آئے تو واپس آتے ہوئے رستے میں جو ہے وہ میں اپنے اوپر قابو نہیں پایا، مجھے یا تو صدا میری نکل گئی یا کھانسی مجھے آئی، کچھ آئی جس سے وہ مجھے پہچان گئے، اور پھر جب میں نے ان کو کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہا، میں یہ سب ماجرا دیکھ رہا تھا، آپ نے کیا گفتگو کی اور کس سے گفتگو کی؟ تو انہوں نے کہا کہ شرط پر کہ جب تک میں زندہ ہوں، قید حیات میں ہوں، تم اس بات کو کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں اکثر مجھے جب کوئی مشکل ہوتی ہے علمی اور علمی کوئی سوال آتا ہے یا کوئی اس طرح، تو میں مولا متقیان کی خدمت میں جاتا ہوں اور ان سے اپنے سوال کو پیش کرتا ہوں، اور مولا جو ہیں وہ میری مشکل کو حل کر دیتے ہیں، مجھے جواب دیتے ہیں۔ آج جب میں ایک مشکل کا سوال ایک پوچھنا تھا علمی، تو جب میں ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے کہا آج ہمارا فرزند یعنی آخری امام جو ہے وہ مسجد کوفہ میں ہے، آپ وہاں جائیں اور ان سے جو ہے وہ سوال پوچھ لیں۔ تو میں وہاں گیا تھا، میں نے ان سے سوال کیا۔ تو اب یہ ہے کہ خود سید ابن طاؤس بھی اپنے فرزند سے کہتے ہیں، اور بہت بڑے علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں امام سے جو ہے وہ زیارت، امام سے ملاقات جو ہے وہ جائز ہے اور متوقع ہے، لیکن ہر کوئی نہیں کر سکتا، مصلحت ہے اور خدا بہتر جانتا ہے۔ ہم امام سے ایک گروہ ہوگا جس کی امام سے ملاقات بھی ہوئی ہوگی، اور لیکن ہم امام کو پہچانے نہیں ہوں گے، اور جب امام ظہور فرمائیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہاں ہم نے ان کو دیکھا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک امام خود نہیں چاہتے ہم ان کو نہیں پہچان سکتے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اطراف میں کہیں ہماری زندگی میں مشکلات میں ہم پھنسے ہوں اور امام ہماری خدمت میں آئے ہوں۔ اسی طرح ایک عالم دین کم میں تھے اور آخری علالت میں اور پریشانی میں زندگی گزار رہے تھے، بہت سختی تھی زندگی میں، تو اپنے صحن میں ہو کر جو ہے وہ چلتے وہ ان کے پاس پہنچ گئے، اور امام نے کہا کہ ہم فلانی جگہ پر تم مشکل میں پھنسے تھے، ہم نے تمہیں بچایا، فلانی جگہ پر تمہیں ایک مشکل آئی، وہاں پر ہم نے تمہیں بچایا، فلانی جگہ پر۔ جب انہوں نے کہا کہ ایک ایک جگہ انہوں نے مجھے بتائی، اور یقیناً وہ وہی جگہیں تھیں جہاں میں ہلاکت میں تھا، اگر مجھے کوئی نہ بچاتا تو میں نہ بچتا۔ تو پھر امام نے کہا کہ تم نے کیسے کہا کہ ہم تمہاری مشکل میں تمہاری مدد نہیں کرتے؟ ضروری نہیں ہے کہ تم ہمیں اس وقت پہچانو۔ بات یہی ہے جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے شیخ مفید کو بھی جو خط لکھے ہیں ان کے اندر بھی وہ یہی فرماتے ہیں کہ شیخ ہم تمہاری ہر خبروں سے باخبر ہیں، یعنی جو بھی تمہارے پر ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں، ہمارے علم کا احاطہ ہر چیز کے اوپر ہے۔ جو گناہوں سے دوری کرتا ہے،
جو برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، نیک صالح لوگ، وہ ہم جانتے ہیں، اور جو اکثریت جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتی نہیں ہے، اسے بھی امام کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں۔ عزیزان محترم، امام ہمارے ان حالات سے واقف ہیں، امام ہمارے ان حالات کو اچھی طرح جانتے ہیں جو ہمارے پر گزر رہا ہے۔ ہم کیا دے رہے ہیں امام کو، ہم سے کیا چیز امام کی خدمت میں پہنچ رہی ہے، یہ ضروری ہے کہ ہمارے وجود سے کوئی خیر جا رہی ہے، ہم اچھا کام کر رہے ہیں جو مولا تک پہنچ رہا ہے۔ حتیٰ امام شیخ مفید کو ایک اور لیٹر کے اندر بھی یہ لکھتے ہیں کہ جو تم خدا سے راز و ناز اور مناجات پڑھتے ہو خدا کی بارگاہ میں، ہم اس کو بھی سنتے ہیں، ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، آئیے ان ایام میں ہم اپنے مولا سے قرب حاصل کریں، خدا کی بارگاہ میں جائیں، دعائیں پڑھیں، مناجات پڑھیں، اپنے امام سے متصل ہوں، خدا کو آخری امام کا واسطہ دیں، اور دیکھیں کہ اس دور میں جہاں کہ انسانیت مشکل کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کس طرح اپنے وجود سے کار خیر دوسروں تک پہنچا سکتا ہوں، چاہے وہ فائنینشلی ہو، چاہے وہ مورلی ہو، چاہے وہ کوئی اور طریقہ ہو۔ تو آئیے ہم ان حالات کے اندر، اس سٹریس اور اس ایک پریشانی کے اندر، جہاں پہ عالم ایک مسیح کا انتظار کر رہی ہے، ایک منجی کا انتظار کر رہی ہے، اس منجی کے انتظار کے لیے ہم سب مل کر ایک قدم بڑھائیں تاکہ ہم سب ظہور کے نزدیک ہو سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم یا بقیت اللہ۔